أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم. وجاءوا اباہم، شام کو وہ آئے، رات کے وقت، عشاء کے وقت وہ آئے اپنے والد کے پاس روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، آ کے کہا اے ہمارے ابا جی، انا ذہبنا نستبق، ہم تو چلے گئے جا کر آپس میں مقابلہ لگ گئے کرنے دوڑنے کا. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا. شام کو روتے چیختے چلاتے رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے. ظاہر ہے جو خباثت کرنی تھی وہ کر چکے. آئے بھی رات کو، پرانا زمانہ تھا، اس وقت بجلی کا دور نہیں تھا، تاکہ اندھیرے میں اپنے والد کو چیخ کر چلا کر دھوکہ دے سکیں. اور کہا جی ہم وہاں سامان کے پاس حضرت یوسف کو چھوڑ کر خود مقابلہ کرنے لگ گئے، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا. ہم آپ کو سچ بول رہے ہیں، اگرچہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جی، سچ بول رہے ہیں، اگرچہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے. ظاہر یقین والی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ مکر و فریب سے کام لے رہے تھے. اور ظاہر ہے جیسے وہ عربی کا محاورہ ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. یہ ان کا رونا دھونا یہ سارا فراڈ ہے. جس طرح واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اہل بیت کی خواتین کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئی تو اور جہاں سے یہ مظلوم لوگ گزریں، اہل بیت کا قافلہ جہاں سے گزرے، دنیا رو رہی ہے. حضرت زینب نے تعجب سے پوچھا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا گیا جی آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو حضرت زینب نے تعجب سے کہا اگر یہ ہم پر رو رہے ہیں پھر ہمیں مارا کس نے؟ اگر یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں پھر ہمیں مارا کس نے؟ تعجب سے کہا مارا بھی انہوں نے ہے، رو بھی یہی رہے ہیں. یہی بات یہاں ہوئی کہ جناب تم رو بھی رہے ہو پھر مارا کس نے؟ یہ مکاری ہے. اور مکر کا رونا یہ الگ ہوتا ہے اور حقیقت کا رونا الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں مانگنے والے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ سوال کر رہا ہوں، مجبور ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں. وہ یک دم اٹھ کر اتنے بڑے لوگوں کے سامنے ایک منٹ میں اعلان بھی کر دیتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں. آپ میں سے کوئی کسی دن اچانک کھڑا ہو کر نہ دین کی کوئی بات ایک منٹ کرے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یکدم لوگوں کے سامنے بات کرنا کتنی مشکل ہے. ان کا اعتماد بتا رہا ہوتا ہے جناب پہلی دفعہ بھی نہیں، 6 مہینے بھی نہیں، سال ہا سال کا تجربہ ہے. کیا ہے؟ سال ہا سال کا تجربہ ہے. تو یہ مکاری ہے. تو وما انت بمؤمن لنا، چونکہ کھوٹ ان کو بھی نظر آ رہی تھی،
آگے قرآن خود کہہ رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے کپڑے لے کر قمیض لے کر کس کے پاس آ گئے؟ والد کے پاس آ گئے۔ اب سیدھی سادی بات تھی کہ بھائی اس قمیض کو تم خون لگا کر لائے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو ان کا جسم کی کوئی باقی ماندہ نشانی، کوئی ان کی میت، ان کا جسم کو زخمی حالت میں کوئی چیز، ایک چیز بھی جسم کی نہیں بچی، جسم مکمل کا مکمل بھیڑیا کھا گیا، اور جو تم قمیض لائے ہو وہ بالکل صحیح سالم ہے، اس میں نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی پھٹنے کی نشانی، اور اس کے اوپر خون بھی بڑے خاص انداز سے لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ اب یہاں قرآن نے ایک بات یا تو ذکر نہیں کی، وہ یہ کہ جب اتنی بڑی بات حضرت یعقوب کو آ کر کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ صبر کرتا ہوں۔ اتنے بڑے حادثے پر صرف اتنی چھوٹی سی بات کیا کر یعقوب علیہ السلام چپ کر گئے؟ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہے، آدمی اٹھتا ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ چلو سارا، یا تو وہ سارا کچھ ہوا قرآن نے اس کا ذکر ہے، قرآن نے صرف وہی بات ذکر کی جو مقصود ہے، لیکن زیادہ راجع بات یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بات کہی نا تو یعقوب علیہ السلام دو باتیں سمجھ گئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کی موت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ خواب دیکھا ہے رأیت احد عشر کوکبا، اس خواب کی تو تعبیر ابھی نہیں آئی، اور اس میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ تأویل الاحادیث وَيُعَلِّمُكَ مِن تأویل الاحادیث، اور تجھے وہ کچھ دے گا جو تیرے باپ دادے کو دیا تھا، یعنی نبوت۔ بھائی پیچھے گزرا کہ نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ نہ ابھی اس خواب کی تعبیر آئی، نہ ابھی یوسف کو نبوت اور علم ملا، چونکہ اس خواب سے سمجھ گئے کہ میرا بیٹا آگے جا کے کیا ہوگا، اس لیے پچھلے خواب سے یہ تو سمجھ گئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوسف کی موت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے نا ایک مرتبہ، بہت شدت کا بخار ہوا، حضرت حسن پاس بیٹھے خدمت بھی کر رہے ہیں، اور حضرت حسن کی زبان سے نکل گیا ابا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مدت پوری ہو رہی، تو فوراً حضرت علی نے کہا نہیں میری ابھی موت کا وقت نہیں ہے۔ حضرت حسن کو بڑا تعجب ہوا، کیسے؟ کہنے لگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے بدبخت ہے وہ شخص جو تمہاری داڑھی کو خون آلودہ کرے گا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ہم سارے حضور کے ساتھ ایک پہاڑی پر تھے، میں نے اس جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا، حضرت زبیر بن عوام کے حالات میں، اس میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی تو حضور نے پہاڑ سے فرمایا تو کیوں ہلتا ہے، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، اور کیا ہے؟ شہداء ہے۔ اب نبی تو حضور تھے، صدیق اکبر تھے، باقی ہم سب شہید ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ تو میں نے تو شہید ہونا ہے، میں نے تو تبھی موت نہیں جانا، میرے ساتھ تو یہ حادثہ پیش آنا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ جناب ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے خواب کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ خواب دیکھا کہ میں پہاڑ پر ہوں، یوسف علیہ السلام نیچے ہیں، بھیڑیوں نے حملہ کیا، سمجھ گئے کہ وہ جو آزمائش مجھے دکھائی گئی تھی نا، بس وہ میری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ آزمائش کا وقت جب شروع ہو گیا، اس آزمائش نے اب اپنی مدت پوری کر کے رہنا ہے، اس آزمائش نے بھائی کیا کرنا ہے، اب اپنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میں کچھ بھی تدبیر کر لوں خوابوں کے ذریعے، جو مجھے میرے اوپر جس آزمائش کے اشارے کیے جا رہے ہیں وہ آزمائش بھائی کیا ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، اب میں کچھ بھی کر لوں اس آزمائش نے میرے اوپر سے گزر کر ہی رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا، ان لڑکوں نے خود ہی کہہ دیا بیٹوں نے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرنے والے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ وَجَاءُوا، اور لے آئے
علی قمیصہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بدم کذب جھوٹا خون لگا کر وہ قمیض پیش کر دی۔ مفسرین نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی عجیب چیز ہے۔ یہاں اس پوری صورت میں تو یوسف کی قمیض کے 3 مرتبہ ذکر آ رہا ہے، 3 مرتبہ الگ الگ واقعات میں۔ یہاں جو بیٹے ہیں وہ والد کو فریب دینے کے لیے جھوٹا خون لگا کر لے آئے، قمیض کے ذریعے ہی یعقوب علیہ السلام کو فریب دینے کی کوشش کی۔ دوسرا موقع آیا، اگلے رکوع میں آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، وہاں بھی قمیص کا ذکر ہے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ۔ جب وہاں سے نکلے آگے عزیز مصر اور گھر کے افراد نے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا، زلیخا نے فوراً پینترا بدلا، اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں کسی گواہ نے یہ کہا کہ قمیص چیک کرو، اگر آگے سے ہے تو جھوٹے ہیں، پیچھے سے ہے تو یوسف سچے ہیں۔ اب وہاں بھی وہی اللہ نے اسی قمیض کو حکم دیا، اور یوسف علیہ السلام اسی قمیض کے ذریعے اس بہت بڑی مصیبت سے نکل گئے۔ تیسرا موقع آیا جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے، ساری بات کھل گئی، پتہ چلا کہ ابا جی تو بڑھاپے میں رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، تو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا دی؟ اپنی قمیض دی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، اور وہ قمیض جو ہے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائی گئی، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب قمیض لائے ہیں، اس کے اوپر جھوٹا خون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کو اپنا کوئی کرتب دکھانے کا حکم نہیں دیا، تو قمیض نہ بولی، کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا موقع آیا، پھر اللہ نے اسی قمیض کے ذریعے تو یوسف کو نجات۔ تیسرا موقع آیا، پھر والد کی آنکھیں بھی اللہ نے کس کے ذریعے ٹھیک کر دی؟ یہی اللہ کی شان ہے۔ اللہ جل جلالہ اگر تنکے کو آرڈر کریں وہی پہاڑ بن جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ پہاڑ کو آرڈر کرے بھائی وہ کیا بن جاتا ہے؟ تنکا بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے سب کچھ کرنے والے صرف اور صرف بھائی کون ہیں؟ ہمیں یہ بہت بڑی غلطی لگتی ہے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے میرا کاروبار، میری آمدن مجھے یہ پالتی ہے، مجھے میرا فن پالتا ہے۔ نہ، بڑے بڑے لوگوں پہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ان کے فن وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ بہرحال وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور لائے ان کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا کر۔ قَالَ، یعقوب نے فرمایا، بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے لیے تمہارے نفس نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں کیا کرتا ہوں؟ صبر جمیل کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ صبر جمیل اسے کہا جاتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، دکھ اور پریشانی تو ہو لیکن شکوہ شکایت واویلا نہ ہو، سمجھ گئے کہ میرے اوپر یہ آزمائش ہے جو مجھے خوابوں کے ذریعے دکھائی جا رہی، اب میں اس آزمائش کو صبر سے کیا کروں گا؟ گزاروں گا، برداشت کروں گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے، آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی واویلا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں صبر کی تلقین کی، انہوں نے آگے سے سخت جملہ کہہ دیا کہ تمہیں کیا پتہ میرے اوپر کیا مصیبت ہے، اگر تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چل جاتا۔ اللہ کے نبی میں صبر و تحمل بہت تھا، فوراً خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے اس خاتون کو ٹوکا، اللہ کی بندی تو نے یہ کیا کہہ دی؟ تو اللہ کے نبی تھے، اور اس سے پتہ چلا وہ بھی مومنہ تھی، اس کو اس وقت بڑا تھا، اس کو دکھ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر معذرت کی، اللہ کے حبیب مجھے پتہ نہ چلا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ سارا اجر تو صبر جمیل پر ہے اور ابتدائی مصیبت پر ہے، تم زبان سے شکوہ شکایت نہ۔ اس لیے مصیبت بھائی آ جاتی ہے، میں کئی مرتبہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو پریشانی اور مصیبتوں سے مفر نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو بھائیو، میں ڈر کر ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات ہے بھی ڈرنے والی۔
یہ بات بہت ڈرنے والی ہے. آپ مجھے امید ہے آپ میں سے ہر بندہ میری بات کی تائید کرے گا. ہمیں ہماری خوشیوں نے اتنا نہیں سکھایا ہم سب کو جتنا ہمیں ہماری مصیبت اور پریشانیوں نے سکھایا. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمیں ہماری تربیت ہماری خوشیوں نے اتنی نہیں کی جتنی ہماری تربیت زندگی میں آنے والی اونچ نیچ نے کی. حقیقت یہ ہے پریشانی آتی ہے وقتی طور، لیکن وہ پریشانی مجھے اور آپ کو اتنا سنوار جاتی، وہ میرے اور آپ کے دل کو اتنا نرم کر جاتی، وہ پریشانی اور مصیبت میرے اور آپ کا اللہ کی طرف اتنا رجوع بڑھا جاتی ہے. حقیقت یہ ہے یہ پریشانیاں، یہ تھوڑی بہتی الجھنیں، یہ مستقبل کے خطرات، اندیشے، خطرے، یہ چیزیں ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہماری تربیت میں بہت زیادہ نقص رہ جائے، بہت زیادہ نقص رہ جائے. پریشانیوں کی وجہ سے بڑے بڑے اہل علم جب ان پر کوئی مصیبت آئی، مصیبت کے وقت اللہ جل جلالہ نے ان سے پھر بہت بڑا کام لیا. اللہ نے کیا لیا؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کی اتنی مثالیں. مثلا میں ایک مثال دوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اس بدبخت کے ساتھ جو صحابہ اکرام کی جنگ ہوئی، اس میں صحابہ اکرام کو بہت زیادہ شہادتیں دینی پڑی. اور اس میں آپ نے بار بار سنا کہ بڑے بڑے حفاظ اور قراء صحابہ بھائی اس جنگ میں کیا ہو گئے. اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ نہ کرے 1-2 جنگوں میں یوں حافظ صحابہ شہید ہوئے کہیں قرآن مٹ ہی نہ جائے. یہی سے تحریک پیدا ہوئی کہ قرآن کو اب جو لکھا ہوا تو ہے لیکن بکھرا ہوا ہے، اس کو ایک مرتب شکل میں جمع کر دیا جائے. اس کو مرتب شکل میں کیا کر دیا جائے؟ جمع کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے پھیرے مارے سیدنا صدیق اکبر کے گھر. ہر گھنٹے کے بعد آ جائیں حضرت ابوبکر کے پاس، آپ قرآن کو جمع کرو، آپ قرآن کو. صدیق اکبر کہیں میں نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے زمانے سے جس طرح چلا رہا ویسے ہی چلے. فرمایا شام تک میرا دروازہ توڑنے والا کر دیا حضرت عمر نے. ہر 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں، ایسا کرو ایسا کرو. پھر شام تک صدیق اکبر کا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا، اور پھر صحابہ اکرام نے قرآن کریم جو مختلف شکلوں میں لکھا ہوا تھا بھائی اس کو کیا کر دیا؟ مرتب کر دیا. اب یہاں ایک مصیبت آئی. انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو پھر مصیبت سے ہی انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، وہیں سے اللہ نے خیر پیدا کی. بھائی ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن عبد البر الاندلسی. کیا نام ہے ان کا؟ علامہ ابن عبد البر. اصول حدیث پر ان کی کتاب کو ماخذ سمجھا جاتا ہے. علامہ ابن عبد البر کو بہت بڑے عالم تھے. ان کو ایک ایسی چوٹ لگی کہ ان کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھی. بھائی ان کی ٹانگیں کیا ہو گئی تھی؟ پہلے پڑھاتے تھے، دنیا سے ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے. جب ان کو چوٹ لگ گئی نا، ٹانگیں مفلوج ہو گئی، تو پھر ان کو خیال آیا کہ اب میرا جسم ناکارہ ہو گیا، میں اصول حدیث پر کتاب لکھوں. ایک کتاب لکھی، اور بھائی آج تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے. مشرق و مغرب پوری دنیا میں علم حدیث کے طالب علم ان کی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اصول حدیث کی مرکزی کتابوں میں سے ان کی کتاب کو شمار کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ اللہ نے ان کے جسم پر ایک مصیبت لا کر ان کو ایک جگہ بٹھا دیا، اور ان سے ایک ایسا کام کروا دیا کہ قیامت تک آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے اس کتاب سے بھائی کیا اٹھائیں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی فصبر جمیل. حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ میں کیا کروں گا؟ صبر واللہ المستعان، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو. بھائیو بعض جملے بڑے سادہ سے ہوتے ہیں لیکن سارا ایمان ان میں بھرا ہوتا ہے. اس جملہ کو لے لیجئے، واللہ المستعان. میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ہمیں اس کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر مشکل میں مدد کس سے مانگنی ہے. ہم الفاظ جانتے ہیں، ہمارے پاس حقیقت نہیں. اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھائے.
واللہ المستعان۔ ہر پریشانی اور مصیبت میں سب سے پہلے میری اور آپ کی توجہ بھائی کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل سامنے آئے، فوراً میرا دل و دماغ یہ کہے اے میرے اللہ یہ مشکل آپ ہی حل فرمائیں گے، یہ مشکل آپ ہی۔ اور ایسا یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے، آپ جانتی ہیں، میں تو صرف حوالہ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے، خطرات آئے، صدیق اکبر نے کیا کہا؟ ہم تو پکڑ لیے گئے، تو اللہ کے نبی نے فوراً کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ، ڈرنا کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم دھر لیے گئے، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی ہے اور آگے سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کس شان کے ساتھ کہا ہوگا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی مجھے کیا دکھائے گا۔ پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین بے یار و مددگار پہنچے، اب کوئی آگے پیچھے جاننے والا نہیں، فوراً کیا کہا ہے؟ میرے اللہ آپ ہی مجھے سیدھی راہ دکھائیں گے، آپ ہی مجھے سنبھالیں گے۔ بھائی یہ الفاظ نہ ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہو، یہ ہمارے خون میں شامل ہو جائے، یہ ہمارے خون میں شامل ہو جائے۔ فوراً حضرت یعقوب نے کہا واللہ المستعان، میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے اس فریب اور چال کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب اگلا واقعہ شروع ہو گیا۔ وجاءت سیارۃ، مسافر آئے، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، فادلی دلوا، اس نے کنویں میں آ کر ڈول ڈالا۔ جیسے ہی کنویں میں ڈول ڈالا اس نے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ اس نے جب کھینچا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چونکہ اس وقت غلامی کا دور تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ یہ تو بڑا فائدہ دے گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان کا دل بھی بے ایمان ہو گیا، انہوں نے فوراً اس کو قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ یعنی وہ قافلے والے بھی کیا ہو گئے؟ بے ایمان ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ ہے یا کس کا ہے، دائیں بائیں پتہ کریں، معلوم کریں، نہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے چھپا لیا، قیمتی سامان سمجھ کر فوراً چھپا لیا۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ یہ سارے لوگ بھائیوں نے کیا کیا، قافلے والوں نے جلدی جلدی چھپایا، اللہ جانتا۔ اور اللہ کا خفیہ نظام اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بھائی، اللہ کا خفیہ نظام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک کیا ضرورت ہے کسی کا نام لینے کی، بہت بڑے نواب اور سردار، بیٹے کی شادی کے 8-10 دن بعد ان کے ڈیرے پر بے حیائی اور شراب پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا تھا، اور کسی گانے والے کو بلا رکھا تھا، اس کی کوئی 50 لاکھ روپے فیس تھی، وہ ہو رہا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا۔ اب یہ اپنی عیاشی میں، اور اللہ کا خفیہ غیبی نظام زیر زمین چل رہا ہوتا، اس کی آواز کسی کو نہیں آتی، اس کی آواز کسی کو نہیں آتی۔ ساری رات ان کا پروگرام چلتا رہا، فجر کے وقت جناب سوئے، دل کی تکلیف ہوئی تو دوبارہ اٹھے ہی نہیں دوبارہ۔ اب یہ اپنا ظاہری جشن ہے اور اللہ کا خفیہ نظام کیا کر رہا ہے۔ اور ادھر سے دوسری طرف دیکھ لیجئے، اللہ کا غیبی نظام اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے قاری ہیں، ابھی 3-4 دن پہلے فوت ہوئے، عبداللہ الکامل، بہت متقی پرہیزگار تھے، امریکی ایک ریاست کی بڑی جامع مسجد کے قاری تھے۔ رات کو تراویح میں تقریباً شاید 29 رمضان تھے، اس دن 28 رمضان تھا جس دن ان کا انتقال ہوا ہے، نماز تراویح پڑھائی ہے، واعظ کہا ہے، سب کچھ کہا، بہت متقی تھے اور پڑھتے بھی بڑے اعلیٰ قاریوں میں سے تھے۔ ساری رات پارا سنا کے سحری کا کھانا کھا کر سو گئے، سحری کا کھانا، اور ساری رات چلتے، رات منزل بھی پڑی، لوگ بہت آتے تھے ان کے نماز پڑھنے کے لیے، ساری رات اپنی رات کو قرآن کی تلاوت سے مزین رکھا، سحری کا کھانا، تہجد بھی پڑھی، سحری کا کھانا کھایا، فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سوئے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہاں دونوں کے یہاں ان کا رخ کدھر، اس کا رخ کدھر، لیکن بھائی اللہ کا غیبی نظام کیا کر رہا ہے؟ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے غیبی نظام کو کوئی روک، یہ جملہ ویسے نہیں کہہ دیا واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں جو کچھ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف کو مٹانے کی دوسری کوشش ہوگی، پہلی بھائیوں کی اور دوسری قافلے والوں کی، انہوں نے فوراً قیمتی سامان سمجھ کے چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، شرا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی بیچنا کریں تو پھر معنی یہ ہوگا یوسف کے بھائیوں نے بیچ دیا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے بدلے۔ اگر اس کا معنی خریدنا ہو، اس کا معنی کیا ہو؟ خریدنا ہو، بیچنا ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ بیچنا ہو تو یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، قافلے والوں نے خرید لیا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قافلے والوں نے جا کے مصر بیچ دیا اور وہاں کسی نے خرید لیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کتنے درہموں کے بدلے؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے بھائی کہ اگر بہت زیادہ درہم ہو تو اس زمانے میں ان کو تولا جاتا تھا، تھوڑے سے ہوں تو ان کو گنا جاتا تھا۔ یہاں درہموں کے گننے کا ذکر ہے، تولنے کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ بہت تھوڑے سے تھے۔ بھائی وہ کیا تھے؟ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا یا خرید لیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو ان پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، یہاں زہد لغوی معنی میں ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو یوسف کی قیمت سے کوئی لینا دینا، ان کا مقصد تو حضرت یوسف سے اپنی جان چھڑانا تھا۔ چند درہموں میں بیچ کر وہ گئے، اور آگے پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کچھ کر سکتے تھے یہاں تک انہوں نے کر لیا۔ بھائی میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں تک قرآن نے حضرت یوسف کے بھائی جو کچھ کر سکتے تھے قرآن نے کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا وہی غیبی سسٹم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اب کل کے رکوع میں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ ہم جب کسی کو ذلیل کرنے پر آئیں تو کیا ہوتا ہے، اور ہم جب کسی کو عزت دینے پر آئیں تو کیا ہوتا ہے۔ ہمارا فیصلہ تھا کہ یوسف کے بھائیوں کو ذلیل کرنا ہے، ہم نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے حضرت یوسف کو کیا دینی ہے؟ عزت دینی ہے۔ تو دیکھیے ہم نے پھر حضرت یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا